اگر مکمل اتفاق نہیں ہوا تو مکمل اختلاف بھی نہیں ہوا، اگر مکمل اقرار نہیں کیا گیا تو مکمل انکار بھی نہیں کیا گیا۔ لیکن کیا اس ساری ایکٹیویٹی کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ شاید بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ شاید اس کا فائدہ ایران کو ہوا ہے، اور شاید اس کا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اس وقت تک یہی لگ رہا ہے کہ اگر لانگ ٹرم میں ہم اس چکر میں الجھتے ہیں تو پھر ہمیں کسی قسم کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس ملاقات کے بعد تو جو قیمت دینی پڑنی تھی سو دینی پڑنی تھی، شاید ہم نے اس ملاقات سے پہلے ہی اس ملاقات کو حاصل کرنے کے لیے ہی تھوڑی سی قیمت ادا کر دی ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے ایران ہمیں بڑا قریب سے جانتا ہے، ہم اس کے پڑوسی ہیں، وہ فوری طور پر سمجھ جائے گا، اور ایران تو سمجھے گا سو سمجھے گا، روس اور چین بھی سمجھ جائیں گے، خاص طور پہ چین کا، ترکی کا، ملائیشیا کا ہم سے کسی بھی معاملے میں ناراض ہونا نہایت ہی غیر معقول بات ہوگی، کیونکہ امریکہ اور پاکستان کی دوستی تو بہرحال ایک وقتی قسم کی دوستی ہی ہوتی ہے، وہ تاریخ میں جب بھی ہو۔ ہاں، چین ہمارا اسٹریٹجک شراکت دار ہے، اور ہمارا جو دفاعی انحصار ہے اور بے شمار معاملات میں انحصار ہے وہ بالکل چین پر ہے، لہٰذا چین کو تو کسی صورت کسی کاسٹ پر ہمیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، چین کو ہماری حرکتوں کا پتہ ہے کہ ہم ماضی میں بھی واشنگٹن سے قربتی کے لیے اس کے ساتھ اپنی راہیں جدا کرتے رہے ہیں، کبھی ہلکی ہلکی، کبھی زیادہ زیادہ، تو وہ ہماری ان غلطیوں کو بالکل اگنور پہ لگا دیا کرتا ہے، وہ اس سے کچھ زیادہ برا نہیں منایا کرتا، کیونکہ وہ لانگ ٹرم شراکت داری اور نہایت لانگ ٹرم مفادات پر یقین رکھتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے 2-4 دن بعد واپس اسی کے پاس آنا ہے، وہ کہا تھا نا پروین نے کہ پلٹ کر پھر یہیں آ جائیں گے ہم، وہ دیکھے تو ہمیں آزاد کر کے، تو لہٰذا چین کو تو اندازہ ہے کہ ہم اس کے پاس پھر واپس آ جائیں گے۔ ہاں، ایران ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر چونکہ ایران سے جذباتی مذہبی وابستگی رکھنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، تو ملک کے اندر انسٹیبلٹی افغان وار کے نتیجے میں آنے والی انسٹیبلٹی سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، چنانچہ لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے، بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑا مارکا جو اس ملاقات نے مارا ہے، اور بقول انڈین میڈیا کے، وہ یہ ہے کہ امریکی صدر کی ایران وار میں شمولیت کی جو ڈیڈ لائن ہے یا جو خواہش ہے وہ تھوڑی سی پوسٹ پون ہو گئی ہے۔ جو وہ پہلے اتاولے ہو رہے تھے، انہوں نے اپنی جو فوجیں ہیں بحر ہند میں ان کی پوزیشن بھی تبدیل کر لی تھی، اور ان کی فوجیں حرکت میں آ گئی تھیں، برطانیہ نے اپنی فوج ڈپلائے کر دی تھی، مشرق وسطیٰ میں اپنے جہاز وغیرہ بھیج دیے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ مل کر اسرائیل کو جوائن کرنے ہی والے ہیں، بس چند منٹوں یا چند گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر نے پتہ نہیں ایسا کیا جادو دکھایا ہے، اور واقعی اگر یہ ان کا کریڈٹ ہے تو بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 15 دن لگیں گے یہ سوچنے میں کہ مجھے جنگ میں شامل ہونا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ 15 دن بعد فیصلہ کروں گا، انہوں نے کہا 15 دن کے اندر فیصلہ کر لوں گا، چنانچہ ہو سکتا ہے وہ 2 دن میں فیصلہ کر لیں، ہو سکتا ہے 9 دن میں کر لیں، ہو سکتا ہے 12 دن میں کر لیں، اور ہو سکتا ہے 6 دن میں کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ 15 دن تک لگ سکتے ہیں مجھے یہ فیصلہ کرنے میں۔ یہ بہت بڑا اسٹریٹجک ٹائم ہے ایران کے لیے، اگر اس نے اس 15 دن کے عرصے میں اسرائیل کو دفاعی تناظر میں اچھا خاصا نقصان پہنچا دیا۔ دیکھیں، کسی ہاسپٹل، کسی سویلین عمارت، کسی بزنس سینٹر پر، کسی سڑک پر، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی اسکول کالج میں، کسی دکان پر اگر کوئی بم، کوئی میزائل غلطی سے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی ایران یا اسرائیل دونوں فائر کرتے ہیں تو اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کسی کے میزائلوں کے ڈپو کو تباہ کر دیتے ہیں، کسی کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں، کسی کے ایئر کرافٹس کو تباہ کر دیتے ہیں، یا کسی کے ایسے اسٹریٹجک سینٹر کو، سائنسی مرکز کو تباہ کر دیتے ہیں جس سے پر آپ کی فوج کی کارروائیوں کا انحصار ہو، جیسے کہ ایران نے وائز مین انسٹیٹیوٹ پر
حملہ کیا اور اس کو اچھا خاصا نقصان پہنچا دیا. اب ظاہر ہے اگر اس عمارت میں کچھ یعنی ایسی چیزوں کا نقصان نہیں بھی ہوا جو ریسرچ میں کام آ رہی تھیں اور جو فوج کو سپورٹ کر رہی تھیں، تو بھی چونکہ وہ عمارت ٹارگٹ ہو گئی تو اب وہ لوگ بزدل تو ہیں، وہ اب وہاں شاید کام ہی نہیں کر سکیں گے. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ہاں، جو اسرائیل کے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کو بڑا نقصان ہوا اور علم کو بڑا نقصان ہوا، تو وہ بالکل ہوا، لیکن وہ غزہ میں بھی ہو رہا تھا، اور وہ جب آپ ایران پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہوتا ہے. لیکن خیر، آپ بے شرم لوگ ہیں، آپ کی تو کیا بات کرنی. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر تو ایران 15 دن کے دوران یا جب تک بھی امریکہ اور انگلینڈ اس جنگ میں نہیں آتے، وہ اسرائیل کے دفاعی جو تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے اسرائیل کی کمر توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر تو سمجھیں امریکہ اور انگلینڈ کہیں گے کہ اب ہم اس کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کو کیا کریں، اب تو بھائی تم معاہدہ ہی کر لو. پھر تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اسرائیل کی دفاعی طاقت 15 دن میں اس کی کمر کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی نہیں ٹوٹتی، تو پھر بالکل امریکہ اور انگلینڈ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور اس صورت میں پاکستان نے اگر امریکہ اور انگلینڈ کی مدد نہ بھی کی اور صرف خاموشی اختیار کر لی، تو پاکستان کے اندر سے ایک طوفان اٹھ سکتا ہے. جو لوگ ایران کو پسند کرتے ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک ہولناک صورتحال ہو سکتی ہے.